سایہ تو ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہم پر، اس کے پیارے نبی کا، لیکن راستہ تم اپنے شیطان کا مانتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے تو آپ نے سب کچھ لگا دیا اور بظاہر سب کچھ بن گئے، لیکن شیطان کو خوش کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرتے ہو۔ صرف یہ لالچ ہے کہ جلدی کماؤں، زیادہ کماؤں اور بہت عزت سے رہوں۔ نہیں، عزت تمہیں اگر ملتی ہے تو وہ ڈرامہ ہے، دھوکہ ہے۔ سامنے تمہیں عزت دے رہے ہیں، پیٹھ پیچھے تمہارے گالیاں دے رہے ہیں کہ تم نے کیسے کمایا، کیا اختیار کیا راستہ، کیا کرتے ہو تم، وہ سب پتہ ہے ان لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ، آؤ شاباش 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 شاباش، میرے دونوں ڈاکٹر آ گئے۔ اور یہ میں جو باتیں کرتا ہوں نا، یہ میں اسی لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس آنے والا آدمی یا کوئی بھی شخص وہ کچھ حاصل کرے اچھا۔ میں کیوں نہیں کرتا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کیوں نہیں کرتا۔ میں تو بہت زیادہ کام کر سکتا ہوں، گھر بیٹھے کروڑوں کما سکتا ہوں، لیکن وہ کروڑوں مجھے نقصان نہیں دیں گے۔ تم نے دیکھا میں ہمیشہ مطمئن رہتا ہوں، تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں اطمینان سے، کانفیڈینس سے، میرا ہر عمل اس میں کانفیڈینس ملے گا، کسی کے سامنے میں بالکل جھکا ہوا نہیں بیٹھوں گا، عاجزی نہیں کر رہا ہوں گا، اپنے حساب سے رہتا ہوں، اپنی انا کے ساتھ رہتا ہوں، اپنی عزت کے ساتھ رہتا ہوں۔ کوئی شخص مجھے بے عزت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں کام غلط کرتا ہی نہیں ہوں اور نہ کام غلط لیتا ہوں۔ کوئی بھی کام ایسا جو اچھا ہو، سیدھا راستہ ہو اور سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے، چاہے اس میں کسی کی بھی ہیلپ ہو، وہ کر دے گا، وہ کرتا ہے اور اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جو غلط ہے وہ نہیں۔ شکیل شاہ نے کیا کیا؟ بے انتہا کمایا اس نے، دھوکہ دہی سے، بے ایمانی سے، فراڈ سے، تو آج وہ بھاگ گیا۔ اگر نیک نیتی سے کوئی کام کر رہا ہوتا، ایمانداری سے کوئی راستہ اختیار کرتا، تو کیا وہ بھاگتا؟ وہ جاتا تفریح کے لیے، واپس آ جاتا، گھر والوں کو لے جاتا، بچوں کو لے جاتا، واپس آ جاتا۔ اطمینان اس کو کہتے ہیں۔ اب وہاں بھی وہ اطمینان میں نہیں ہے، وہاں بھی وہ سکون میں نہیں ہے، کیونکہ قانون سب جگہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہنچ سب جگہ ہے، سب جگہ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی غار میں، کہیں بھی وہ چھپ جائے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک ہے، تمہیں وہ سیٹ چاہیے، لے لو، بیٹھ جاؤ۔ اب تمہارے عمل پہ ہوگا کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، سکون یا بے سکونی، دونوں راستے سامنے رکھے ہوئے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سکون کا راستہ ہے، یہ بے سکونی کا راستہ ہے۔ اب تمہارے عمل پر ہے، تمہاری سوچ پر ہے، کیا کر سکتے ہو تم۔ بیٹھو، کام کرو، بلکہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اچھائی کی طرف جاؤ گے تو خوش ہوں گا میں بھی، اللہ تعالیٰ بھی، اور تمہارا ہر عمل بھی۔ یہ ہے لائف۔ ہم بظاہر بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن سوچ وہی آتی ہے کہ جلدی پیسے آ جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جلدی یہ بن جائے، جلدی یہ حاصل ہو جائے۔ انتظار نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور صبر سب سے اہم چیز ہے۔ نہیں ملتا، صبر کرو، دیر سے آتا ہے، صبر کرو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، یہ لفظ کیوں آیا قرآن میں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں ہے؟ وہ اطمینان دلا رہا ہے، سکون دے رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے، وہ احساس دلا رہا ہے کہ میں ہوں نا، دینے والی ذات تو میں ہوں۔ طریقہ ہوتا ہے
तुम गलत तरीके से जाओगे, इख्तियार करोगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन मेरी खुशी नहीं होगी। मेरी खुशी उसी में ही है कि जो नेक रास्ता होता है। मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हारे में हिम्मत है और तुम कर सकती हो, वो सीट संभाल सकती हो, बेशक, बस रास्ते मैंने बता दिए। मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिसमें आपको ईमानदारी मिलेगी, जो आपको तोड़ भी सकती है। बज़ाहिर ये जो दुनिया में गम परेशानी मिलते नहीं, बज़ाहिर मिलते हैं, उनकी सोच के मुताबिक, उनके अमल से मिलते हैं। अल्लाह ताला एहसास दिलाता है कि तुम गलत जा रहे हो, ये बीमारी, ये परेशानी तुम्हें मैं फ़ौरन ख़त्म कर दूंगा, और अगर तुमने रास्ता चेंज नहीं किया, मेरे बताए हुए अमल पर नहीं चले, तो फिर ये सुकूनी, ये परेशानी ऊपर भी है, और ऊपर तो खौफनाक है, खौफनाक, जो तुम्हें एक ऐसे अजाब में मुब्तला कर देगी जो तुम कभी फारिग नहीं होगे, फ्री नहीं हो सकते। तो क्यों कर रहे हैं हम, क्यों करते हैं? हमें सब पता है, बड़े बड़े आलिमों को सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन बस भूल जाते हैं वो। शायद उनके जहन में ये होता होगा कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। नहीं, अल्लाह माफ़ी उस चीज़ की देता है जो जाने अनजाने में होता है, या आपने जानबूझ के भी कर लिया हो, तो दिल से माफ़ी मांगो, रो रो के, और एहसास दिलाओ कि मैं गलती पर था, गुनाहगार हूँ मैं, अब तू मुझे संभाल ले। तो उसकी रज़ा में वो संभल सकता है और अल्लाह माफ़ कर सकता है। अब आप ये सोचकर काम कर रहे हैं गलत, लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, धोखा दे रहे हैं कि माफ़ी मांग लूँगा। ऐसे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि माशाअल्लाह बहुत कमाते हैं, कमाकर उसके बाद कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने सुकून दे दिया, अब हम कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? कि वो जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे। अल्लाह ताला कहता है नहीं, ईमानदारी से चलोगे, उसमें उल्टे सीधे रास्तों में बुराइयां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन वो इनसे निकल जाएगा।